نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 6 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ عراق کے شہر قدان ارم میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ فلسطین آ گئے۔ حضرت یوسف اور حضرت بنیامین دونوں ایک ماں سے تھے، باقی 10 بڑے بھائی دوسری ماں سے تھے۔ باپ کے دل میں حضرت یوسف اور بنیامین کی شفقت و محبت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے سوتیلے بھائیوں کو حسد ہو گیا۔ انہوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ اردن سے آنے والے ایک قافلے نے انہیں کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں عزیز مصر کے ہاتھ چند درہم کے بدلے بیچ دیا اور شاہی محل میں پرورش پائی۔ عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگا کر آپ کو جیل بھیج دیا، جہاں تقریباً 9 سال گزارے۔ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا، جس کی صحیح تعبیر بتانے اور قحط سالی میں حکومت چلانے کی تدبیر سے وہ بہت خوش ہوا اور آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تقریباً 80 سال تک عدل و انصاف کے ساتھ مصر پر حکومت کرتے رہے۔ وہاں کے لوگ آپ کی نبوت پر ایمان لائے اور ان کو اعلیٰ درجے کا منتظم اور مدبر تسلیم کیا۔ 110 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک مقام زورہ میں تھے۔ یہ مدینہ طیبہ میں بازار کے پاس ایک مقام کا نام تھا اور وہاں مسجد بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، پھر آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا تو پانی آپ کی انگلیوں سے پھوٹ پھوٹ کر ابلنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے وضو کر لیا، حالانکہ اس وقت تقریباً 300 کے قریب صحابہ تھے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ زکوٰۃ میں مال کا 40واں حصہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہر سال چاندی کے ہر 40 درہم میں سے 40ویں حصے کے طور پر 1 درہم زکوٰۃ میں ادا کیا کرو، اور جب تک تمہارے پاس 200 درہم مکمل نہ ہو جائیں تم پر کچھ واجب نہیں۔ جب 200 درہم پورے ہو جائیں تو ان میں 5 درہم واجب ہوں گے، پھر 200 سے جتنے زیادہ ہوں گے ان میں اسی حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ فائدہ، جس مال میں زکوٰۃ فرض ہو اس پورے مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ میں نکالنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں۔ دوسروں کے یہاں افطار کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ حج و عمرہ کی نیت سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کے ارادے سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت تک اس کے نام اعمال میں حج کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا، اور جو آدمی عمرہ کے ارادے سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت تک اس کے نام اعمال میں عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ ناحق زمین غصب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی کی ایک بالشت زمین بھی ناحق دبائے گا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی اصل نعمتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنی جان کی طرف سے بے خوف ہو، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، اس کے بدن میں عافیت ہو یعنی صحیح و سالم ہو، اور اس کے پاس حلال ذریعہ سے حاصل کیا ہوا ایک دن کے بقدر خوراک کا سامان ہو، تو گویا اس کے لیے دنیا کی نعمتیں جمع کر دی گئی ہیں اور ساری دنیا اس کو دے دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ موت لذتوں کو ختم کرنے والی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو خوب یاد کیا کرو۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سائے میں بیٹھنا۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا سائے میں جاؤ، اس لیے کہ یہ مبارک و نفع بخش ہے۔ فائدہ، علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات دھوپ میں بیٹھنے سے دبی ہوئی بیماریاں ابھر آتی ہیں۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، 5 اعمال کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر بطور نصیحت 5 چیزیں ارشاد فرمائی۔ حرام چیزوں سے بچو، تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، تم کامل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، تم پکے سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔